بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اب تک کی جو اہم خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں۔ قاضی فائز صاحب لگی لپٹی بغیر سائڈ پہ رکھ کے کھل کر میدان میں آ گئے ہیں، اور اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے بعد جو پہلے کارروائی آپ کو پتہ ہے کرنی تھی، فیصلے کے بعد انہوں نے پہلے ہی سنا دی۔ تحریک انصاف کی چھینی ہوئی نشستوں پر مینڈیٹ پر ڈاکے کا جو سب سے بڑا کیس اس وقت جسٹس شاہد کریم نے 6 ججز کو نامزد کر کے نوٹیفیکیشن دیا اور الیکشن کمیشن کے ریٹائرڈ ججز کو لگانے کا منصوبہ ناکام کیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اگر آپ سمجھ گئے۔ تحریک انصاف بڑی تحریک کی شروعات بھی کرنے جا رہی ہے۔ مراد سعید خود پہلی صف میں آنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ملک ریاض کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا اور ملک ریاض کی طرف سے بھی پہلا وار سامنے آ گیا۔ یہ وار کس پہ انہوں نے کیا، اگلی باری کس کی ہے، اور سپریم کورٹ کے دوسرے نمبر پہ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کو جوڑنے کی کیا بات کی۔ سابق صدر عارف علوی بھی عمران خان کی ٹویٹ کے دفاع میں آگے۔ اس ٹویٹ اور ویڈیو کے معاملے پر تحریک انصاف کی قیادت کو ایف آئی اے نے طلب کیا۔ رؤوف حسن، عمر ایوب، بیرسٹر گور جا رہے ہیں ایف آئی اے کے دفتر میں، اور ساتھ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے منت ترلا بھی شروع ہو گیا۔ انٹرنیٹ جو سروس ہے اور ٹویٹر یا ایکس کو مکمل بند کرنا، گرفتاریاں، خوف و ہراس پھیلانے کا ایک طریقہ، اور 8 جون کا جلسہ تحریک انصاف کی مکمل تیاری۔ لیکن سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو عمران خان کی پیشی کو لائیو نہ دکھانے کی صفائی پیش کی، الزامات لگائے، اندازے لگائے، شکوک و شبہات ظاہر کیے اور آئندہ کے لیے لائے عمل دیا۔ سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں دیں گے، عدالت کے سامنے کیس جو نہیں ہوں گے اس پہ بات نہیں کریں گے، صرف ان کیسز کو اٹھائیں گے جو عوام کے مفاد میں ہوں گے۔ قاضی صاحب نے یہ عمران خان کی لائیو سماعت آپ کو پتہ اس لیے نہیں کروائی کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں تھی۔ اب ان سے بندہ پوچھے اگر عوام کے مفاد میں نہیں تھی تو سپریم کورٹ کے اس چینل پر ایک دن میں 30,000 سے زیادہ یوٹیوب کے سبسکرائبرز کیوں آئے، جو قاضی صاحب کی شکل تو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ سماعت نہیں ہو رہی، لوگوں نے انسبسکرائب کیوں کیا؟ دیکھیں قاضی صاحب تو کہتے تھے میری مسز کہتی ہیں ایسے بیٹھا کریں اور ایسے بیٹھا کریں وہ یوٹیوب پر۔ اب وہ سٹائل دیکھنے تو لوگ نہیں آئے تھے، انہیں تو کسی نے نہیں دیکھنا۔ پھر انہوں نے فرمایا تو وہ لوگ عمران خان کو دیکھنے آئے تھے۔ عمران خان کی سیاسی باتیں کہتے کرتی تھی۔ ان کا شک تھا جی، اور ہمیں کہہ رہی تھی ہمارا شک درست نکلا۔ خان نے 8 فروری کا اور 9 مئی کا ذکر کیا۔ اب قاضی صاحب کی پچھلی 50 سماعتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوریج کر جتنی بھی ہوئی ہے پڑھی ہے یوٹیوب پہ، ساری کی ساری سیاسی باتیں، انہی کے کیسز کی وجہ سے سیاست کے یہاں آج یہ حال ہوا ہے۔ یہ بلہ چھیننا عوام کے مفاد میں تھا، 58% ناخواندہ ان پڑھ لوگوں کے ووٹ کو حق سے محروم کر دینا۔ جو کیسز سامنے نہیں آ رہے اگر ان پر بات کرنا جرم ہے تو قاضی صاحب خود فیض آباد دھرنا کیس میں جنرل فیض کا جہاں ذکر ہوتا 9 مئی کیوں لے کر آتے تھے بیچ میں، الیکشن کمیشن کے کیسز میں ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈ کے کیسز کا ذکر کیوں کرتے رہے؟ نہ تو عمران خان موجود تھا، نہ ملک ریاض موجود تھا، نہ بشرا بی بی تھی۔ جب فریق ہی موجود تھا تو کیسز کا کیوں ذکر کرتے رہے؟ اور بہت سارے کیسز میں انہوں نے کیا ذکر۔ اب انہوں نے جو حکم نامہ جاری کیا، آپ اس حکم نامے کو اگر پڑھیں تو اس میں 13 مرتبہ تو انہوں نے عمران خان کا نام استعمال کیا، نیازی۔ سیاسی مقاصد اور پوائنٹ سکورنگ تو یہ کر رہے ہیں، عمران خان کو تو کوئی پلیٹ فارم نہیں چاہیے۔ خان کی تصویر نہ آنا اور پوائنٹ سکورنگ سیاسی معاملہ تو یہ لوگ بنا رہے تھے۔ پھر آگے سے کہتے ہیں جی لائیو سٹریم کرنا نہ کرنا یہ مکمل طور پر عدالت کا فیصلہ ہے، یعنی عوام کے مفاد میں بھی ہوگا تو یہ نہیں دکھائیں گے۔ نیب میں ترامیم ہوئیں، اس میں عوام کا کوئی مفاد نہیں نظر آئے۔ 1100 ارب جو شباشی کے معاف ہوئے وہ کہ اپنے والد صاحب کے بینک اکاؤنٹ سے نکال کے، وہ عوام کے پیسے ہیں تو عوام کا مفاد ہوا۔ وہ پوری کی پوری آپ کو پتہ ہے جیل کو ایک کرنل مینیج کرتا ہے، یہ عوام کا مفاد نہیں، انسانی حقوق کا معاملہ نہیں۔ وکلا سے نہ ملنے دینا، مقدمے کی رسائی نہ ہونے دینا، کتابیں خان کو نہ دینا، یہ سب عوام کا مفاد ہے۔ قاضی صاحب نے 5 ججز کے ساتھ مل کر 40 منٹ بحث کی تھی، خان کا مقدمہ لائیو کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور یہ پھر فیصلہ انہوں نے 4-1 سے کر لیا۔ اس کے بعد تحریری فیصلہ انہوں نے دیا جس میں انہوں نے ذکر کیا عمران خان کی جو آخر میں گفتگو تھی سماعت کے بالکل آخر میں، وہ انہوں نے 9 مئی اور 8 فروری اور الیکشن کا ذکر اور ایک کرنل صاحب کا جو ڈیالہ کا ذکر معاملات تھا، انہوں نے کہا جی وہ سیاسی گفتگو تھی، اس کا ذکر انہوں نے فیصلے میں پہلے ہی کر دیا، حالانکہ سماعت کے آخر میں سب کچھ ہوا۔ انہیں کیسے پتہ چلا سیاسی گفتگو ہوگی، اور پہلے ہی انہوں نے اس کا جواز کیسے بنا لیا؟ بدقسمتی سے اب چونکہ مین اسٹریم میڈیا تو آپ کو پتہ ہے مکمل کنٹرول ہے، سینسرشپ ہے، ان کے تو آپ کو پتہ ہے ان کے پنجوں میں پھنسا ہوا ہے، ورنہ ہر چینل پہ ٹاک شوز پر خبروں پر یہ قاضی فائز صاحب کو معاف چاہیے، یہ تاریخی فیصلہ مذاق بنا رہتا، بجائے وہ قانون کو دیکھیں، آئین کو دیکھیں، اپنے ذہن سے خود ساختہ گمان پہ انہوں نے فیصلے دیے ہوئے۔ یہ حالت ہے چیف جسٹس صاحب کی، ان کے دیے ہوئے آپ فیصلہ پڑھیں ذرا کھول کے، اس میں سامنے نتیجہ انہوں نے خود اخذ کیا ہوا ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل میں واضح طور پر کہ عمران خان کی جو لائیو سماعت ہے، وہ لائیو سٹریمنگ ہے، یہ لائیو سماعت ہے، وہ
عمران خان اگر چاہے وہ بولتے یا نہ بولتے انہوں نے نہیں دکھانی تھی، اور یہ عدالت نے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا، کیونکہ عدالت کے اختیار میں جو چاہے کریں۔ کے پی کی حکومت اٹارنی جنرل اس میں فریق تھے، انہوں نے کہا تھا لائیو دکھائیں، قاضی فائز نے کہا آپ اس کیس کے فریق ہی نہیں ہیں، آپ کی بات ہم مانتے نہیں، حالانکہ ماضی کے میں 6 کیسز نکال سکتا ہوں ٹیکنیکل گراؤنڈ میں جس طرح انہوں نے پہلے یہ فیصلے دیے ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اب اس کو فیصلہ دے کے پھنس گئے، جس طرح برطانیہ کا جواب دے کے پھنس گئے۔ لیکن بڑی خبر جو تحریک انصاف کا چوری شدہ مینڈیٹ 384 نشستیں فارم 45 کے مطابق ان کی ہیں، جو چھین کے فارم 47 کے مطابق بدلی ہوئی ہیں۔ یہ نشستیں پنجاب میں قومی اور صوبائی کی ساری ملا کے 150 نشستیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کی سب سے بڑی واردات جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سلمان اکرم راجہ اور راؤ عمر ہاشم کی ایک درخواست، 2 درخواستیں تھی، اس میں فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ 26 صفحات پر آیا ہے کہ الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے تمام 6 ججز کو الیکشن ٹریبیونل میں جج لگانے کا پابند ہے۔ نوٹیفیکیشن چیف انہوں نے جاری کیا، جو چیف جسٹس نے پہلے نامزد کیے، ایک نام بھی واپس نہیں ہوگا۔ الیکشن ٹریبیونل چاہتا ہے کہ ریٹائرڈ ججز لگائیں، الیکشن ٹریبیونل چاہتا ہے اس ایکٹ میں تبدیلی، جو ایکٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور جس ایک جج سے اگر وہ خوش نہ ہو، ٹریبیونل سے خوش نہ ہو، تو اٹھا کے کیس دوسرے کے پاس لے جائے، وہاں سے اپنی مرضی سے فیصلہ کروا لے۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اس بہادر دلیر جج کو میں حقیقی معنوں میں کتنا دباؤ ہے آپ سوچ نہیں سکتے، انہیں واقعی منجی ٹھوک دی۔ یہ مریم نواز سمیت تمام کیسز فارم 45 47 ٹریبیونلز میں جائیں گے، اور یہاں پہ یاد رکھیں کوئی شہادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ موجودہ فارم 45 کو صرف مینیج چیک کرنا ہے، فارم 45 جو باقی ملے ہوئے ہیں، اور فیصلہ دینا ہے، دنوں کا کام ہے۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کے سامنے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جو شعیب شاہین علی بخاری کے یعنی 47-48 فیصلہ بھی اس کا بھی آ جائے گا تفصیلی، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر کے فارم 45 ملائے، دونوں مل کے بات ختم۔ یہاں لاہور میں تحریک لبیک، جماعت اسلامی، آزاد امیدوار فارم 45 تحریک انصاف کے امیدواروں کو دے رہے ہیں میچ کرو۔ حاضر ڈیوٹی ججز نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے، اور دباؤ میں وہ نہیں آئیں گے، انشاءاللہ 2 یا 3 ہفتوں میں، زیادہ 6 ہفتے کا ٹائم ہے، الیکشن ٹریبیونل کے ان تمام کیسز کا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے ان کی آپ کو پتہ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن چاہتا ہے ریٹائرڈ ججز لگائیں، الیکشن ایکٹ میں جو انہوں نے ترمیم کی ہوئے قانون بنایا اسے بھی ظاہر ہے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے جو بھی جسٹس شاہد کریم نے دیا۔ انہیں لگتا ہے کہ وہاں چونکہ قاضی فائز بیٹھے ہیں، لیکن اگر کیس تو چلا گیا جسٹس منصور علی شاہ کے پاس، جسٹس عطر من اللہ کے پاس، یا کسی بھی نارمل جج کے پاس، تو پھر انصاف ہوگا۔ تحریک انصاف کی تمام نشستیں جس طرح مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، اسی طرح تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آئیں گے۔ اور یہاں دیکھیں 160 کے قریب ہائی کورٹ میں ججز ہوتے ہیں، 6 جج اگر لاہور ہائی کورٹ دینا چاہے تو الیکشن ٹریبیونل کو مسئلہ کیا ہے؟ لیکن الیکشن کمیشن کو مسئلہ ہے کہ ان کی چوری، ڈکیتی، بدماشی سب پکڑی جائے گی۔ ریٹائرڈ ججز کو لگائیں جن بیچاروں کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر 6 جون کو اگلا دوسرا انٹرا پارٹی کا بیرسٹر گور اور چیف الیکشن کمیشنر رؤوف حسن کو بھی جو بلایا ہے اس کا نوٹس بھی ہے۔ یہ تحریک انصاف کے الیکشن بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے انٹرا پارٹی کے ٹھیک ہوں گے۔ اس پہ اعتراضات ان کو کہہ دی بیرسٹر گور بلا مقابلہ کیسے بنے، اور نواز شریف بلا مقابلہ بن سکتے ہیں، آصف زرداری، بلاول زرداری، احمد ولی، فضل الرحمان صاحب یہ بن سکتے ہیں، تو بیرسٹر گور بلا مقابلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اب وہ معاملہ، یہ 2 معاملات بڑے اہم تھے، میں نے آپ کو بتایا۔ تحریک انصاف کے لیے ان کی کوشش ہر مقام پہ رکاوٹ لگائے۔ خان کے اکاؤنٹ کی جو ویڈیو ڈیلیٹ کروانے کے لیے یقین کریں پس پردہ منت تر لگا رہا ہے، ڈرانے دھمکانے کے علاوہ یہ نوٹس دیا جو انہوں نے کہ جی بیرسٹر گور اور عمر ایوب، رؤوف حسن آئیں FIA سائبر کرائم، اور سائبر کرائم آپ کو پتہ ہے یہ کہ کہہ رہے ہیں جی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں ورنہ ہم آپ کے سارے اکاؤنٹ بند کر دیں۔ اب ٹویٹر سوشل میڈیا ایپ پاکستان میں پہلے ہی یاد رکھے 100 دن سے بند ہے، مطلب سرکاری طور پہ وہ نہیں چلتی۔ اب خان کے اکاؤنٹ کو بند کروانے کے لیے انہوں نے ٹویٹر کے مالک ایلون ماسک کو خط بھی لکھ دینا کہ جی اب ان کی اخلاقی پوزیشن دیکھیں کہاں ہے، ایک ملک میں آپ نے بزنس بند کر دی، ایپ بند کر دی، وہ آپ کے کہنے پر ایک شہری کی ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کرتا، عمران خان کا 2 کروڑ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرے گا۔ اب وزیر جو حکومتی وزیر ہے مصدق ملک، وہ منتیں کہہ رہا ہے، درخواستیں بھی کہہ رہا ہے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ڈیلیٹ کرے اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ٹیکنیکل بنیادوں پر تحریک انصاف کو کھیلنا چاہیے۔ دیکھیں خان سے انکوائری کریں، وہ تو بڑے سادے سے سوال ہے، خان بلکہ ان سے پوچھے گا۔ یحییٰ خان والی جو ٹویٹ ہے عمران خان نے تو نہیں کی، عمران خان تو جیل میں، عمران خان کے پاس تو نہ موبائل ہے نہ انٹرنیٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں تو ایکس چلتے ہی نہیں، ٹویٹر چلتے ہی نہیں، تو عمران خان نے ٹویٹ کیسے کرنی؟ تو وہ معاملہ ختم۔ اب خان کا اگر غیر قانونی اکاؤنٹ، تو تحریک انصاف کی قیادت کہتے ہیں ہمارے پاس تو اس اکاؤنٹ کی ایکسیس ہی نہیں ہے، یہ تو باہر سے آپریٹ ہوتا ہے۔ اس طرح ان کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے اس ٹویٹ کے ذریعے کہ جی بے چینی پھیلائی گئی اور تشدد کو فروغ، ڈر رہنے بڑا، وہ تحریک انصاف کی قیادت پر نہیں لگ سکتا۔ اور وہ یہ بھی کہہ سکتے، اب ٹویٹ تو وہ نہیں ہٹائیں گے، یہ تو ساروں نے کہہ دی ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ باقی قانونی جنگ وکلا لڑتے رہیں گے، ٹویٹ کے اندر کیا ہے، غدار کون ہے، وہ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے معاملات چلتے رہیں گے۔ اس کے اوپر یہ جب کھلے گا معاملہ تو پھر ایبٹ کمیشن، سلالہ، ساری رپورٹیں آ جائیں گی۔ اب یہ صرف خوف و ہراس پھیلا کے لوگوں کو مجبور کر رہے کہ گمنام اکاؤنٹ بنائیں۔ اظہر مشوانی نے بھی یہی بات کی۔ اب تحریک انصاف کے جلسے کی تیاری کو روکنا چاہتے ہیں، 8 جون کو آپ کو پتہ ہے جلسہ ہے،
اور مزے کی بات ہے یہ جلسہ شیخ افضل مروت نے جو اسلام آباد جلسے کی وہ لی تھی اجازت، اس کے بعد 2-3 اس کی تاریخیں پڑھیں اور بڑا مسائل ہوئے، بہرحال اجازت ملی F9 پارک سے روات کی طرف۔ انہیں لگتا ہے گرمی ہے، لوگ نہیں آئیں گے، ہم چھاپے ماریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ روات کی یہ جلسہ پہلا جلسہ پاکستان کی عوام تاریخ بنائے گی۔ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک انصاف ایک دفعہ شروع تو کرے اپنی تحریک۔ آج مراد سعید نے دیکھیں جو پیغام بھیجا، اور یہ بات بڑی کھل کے سامنے ہے کہ اب خیبر پختونخوا میں یا اب تک جتنی بھی مسلسل رپوشی میں سیاسی مظاہرے، اجتماعات اور سرگرمیاں تھیں وہ پس پردہ مراد سعید کروا رہا تھا، خود آج اس نے بتا بھی دیا، اسی لیے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، ظاہر ارشد شریف کا معاملہ ہے، مراد سعید کی جان بہت خطرے میں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں میدان میں آ رہا ہوں، فرنٹ سے لیڈ بھی کروں گا، خان سے اجازت کا بس معاملہ رہ گیا۔ میں سوچتا تھا کہ مراد سعید اور شیخ افضل مروت 2 ہی لوگ اگر آ جائیں، بعد میں دیکھیں وہ قاسم سوری، خیر وہ تو باہر چلے گئے، سلمان اکرم راجہ ہیں، باقی اس طرح لیڈرشپ ہے، اسلام آباد میں شعیب شاہین ہے، پنجاب میں میر شرافت ہے، سیالکوٹ سے عمر ڈار، یہ سارے لوگ اگر موبلائزیشن شروع کریں عوام کی، یہ تحریک دنوں میں بڑی تحریک بن جائے گی، بہت بڑی تحریک۔ عوام تو موجود ہے، صرف ان کو تھپکیاں لگانے کی دیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض کا معاملہ بھی، اس پہ بھی بات کروں، دباؤ اس پہ بھی بڑا بڑھ رہا ہے۔ محسن نقوی برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، اور ملک ریاض پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ پہلا جواب تو ملک ریاض نے دے دیا کہ وہ جو صحافیوں کو مال و دولت بانٹا گیا تھا اس کا ریکارڈ پبلک، اچھا یہ ریکارڈ پہلے بھی پبلک میں ہے، اسے دوبارہ مختلف اکاؤنٹ سے آج ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے صف اول صحافی، ان کو کیا کیا دیا گیا، کس کو کیا کیا ملا، تو یہ بیریا ٹاؤن کے لیٹر ہیڈ پر اس پر بڑے بڑے نام ہیں، اور یہ نجم سیٹھی، حامد میر، ثنا بچا، جاوید چودھری، حسن نثار تب کا نام بھی ہے اس میں، مطلب باقی سہیل وڑائے، چشمہ شیرازی، سمی ابراہیم منیف اور وغیرہ بہت سارے نام ہیں۔ اب یہ معلومات دیکھیں ان کی طرف سے کہتے ہیں جی نہیں آئی، 2012 میں ہی آئی تھی ایک دفعہ معلومات، ملک ریاض نے اس وقت کی تردید کی تھی، پھر اپنے وکلاء کے ذریعے بتایا تھا کہ جی غلط ہے، بے بنیاد الزامات ہیں، اور یہ لیٹر ہیڈ چوری ہو چکے ہیں، فرضی تحریر ہے، دستاویزات جعلی، لیکن اس کی رپورٹ نہیں کرائی پولیس میں۔ اس وقت ملک ریاض انقلابی نہیں تھے، یہ معاملات نہیں تھے، اور انہیں پتہ تھا انقلابی ہونا ہے ایک دن، دباؤ بڑھنا ہے، ملک ریاض نے پھر اپنا پہلا داؤ دکھا دیا۔ اب ملک ریاض ان کی دیکھیں گڈ بکس میں تھے اس وقت، اب تو یہ معاملات بدل چکے ہیں، جس طرح ملک ریاض کے ساتھ انہوں نے واردات کی بیریا ٹاؤن کے اندر جا کے سارا، اور اچھا ملک ریاض کے ساتھ دیکھیں آصف زرداری اور بلاول کی بڑی گہری پارٹنرشپ ہے، یہ جو کراچی میں بیریا ٹاؤن ہے اس میں ان کا بڑا مال و دولت لگا ہوا ہے۔ بلاول ہاؤس جو ہے کتنا بڑا بم پروف بڑا بلاول ہاؤس بنا، وہ ملک ریاض نے بنا کے دیا۔ تو ملک ریاض کی آصف زرداری کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں۔ آصف زرداری اس احتجاج میں پاکستان بھی نہیں واپس آ رہا، اسے یہی غصہ ہے کہ ملک ریاض پہ اپنے ہاتھ کیوں ڈالا، آپ نے خان کے خلاف وعدہ معاف اور کوئی بلا رہے ہیں، ملک ریاض کے کوئی چھیڑ ہے۔ آصف زرداری کو یہ سخت مسائل ہیں، اور اس چکر میں ہو سکتا ہے کہ اب ان کے معاملات بگڑ بھی جائیں، کیونکہ کمپنی کے 2 گروپ تو ہیں، آپ کو پتہ لائکنگ ڈس لائکنگ کا معاملہ تو ہے، ایک گروپ ادھر کھڑا ہے دوسرا گروپ ادھر کھڑا ہے، تو ان میں تقسیم ہوگی، جس طرح ماضی میں آپ کو یاد ہو، دیکھیں 2 معاملات ہوئے، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ مرزا اسلم بیگ نے کیا تھا، جو ان کے بعد نمبر 2 تھے، اور ضیاء الحق 11 سال آپ کو پتہ ہے اقتدار میں رہا، لیکن پھر جنرل مرزا اسلم بیگ ایکٹیویٹ ہوا اور ضیاء الحق صاحب کے ساتھ وہ آموں کی پیٹی نکل آئی، وہ آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی آپ کو پتہ واپسی ہوئی۔ مشرف کے ساتھ بالکل یہی معاملہ ہوا، پرویز مشرف بھی 8-9 سال رہ گیا، جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کیانی صاحب نے عدلیہ مہم شروع کرائی، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں افتخار چودھری کی ایک تصویر سامنے آئی، وکلا ایکٹیویٹ ہوئے، اور پھر آپ کے سامنے، تو یہ معاملات پھر آپ کو پتہ چلتے ہیں، اس طرح فیورٹ کے جو گروپس بنے ہوتے ہیں پھر اس طرح کے معاملات باہر آ جاتے ہیں۔ ابھی 1971 کی جو ٹویٹ ہے، یہ معاملہ سب سے بڑا معاملہ بنا ہوا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تشویش ہے، کہ انہیں غصہ ہے کہ اس میں ویڈیو کے آخری 35 سیکنڈ میں کیوں شامل کیا گیا ہمیں، اور 1971 کا آپ معاملہ اگر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ دکھائیں، بے شک بات کریں، بے شک آپ بنگا بندھو کی، مطلب بنگا بندھو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں، ان کی جتنی مرضی بات کریں لیکن باقی لوگوں کو شامل نہ کریں، انہیں تکلیف صرف یہ تھی۔ حالانکہ اب دیکھیں، میں سوچ رہا تھا شیخ مجیب کو اس وقت انہوں نے غدار قرار دیا، 1971 میں بنگلہ دیش الگ ہوا، اور 74 میں جب وہ OIC کے اجلاس میں آیا تو وہیں کھڑے وہی لوگ جو اسے غدار قرار دیتے رہے، وہی کھڑے ہو کے اسے سلوٹ لائن میں مار رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو گلے لگا کر اس کے گال چوم رہا تھا، جو کہتا تھا ادھر تم ادھر ہم، ناٹے، اور کیا کیا نام دیتا تھا، لیکن بعد میں دیکھ لیں کیسا بدلا رہا۔ تو یہ آج جو خان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، بعد میں یہی لوگ کھڑے ہو کے سلوٹ بھی مار رہے ہوں گے، لائن میں لگے ہوں گے سارے، پہلے بھی ہوا ہے۔ اور جن لوگوں کو تھوڑا سا شک لگتا ہے کہ یار یہ کب ٹائم ہوگا، کتنا ٹائم ہوگا، یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف کے نام پہ انہوں نے کاٹا مارا ہوا تھا، اور تو ساروں کو چھوڑ دیں، نواز شریف صاحب تو ڈیل کرتے ہیں حالانکہ ان کے اپنے بندے، اس کے نام پہ بھی انہوں نے کاٹا مارا ہوا تھا، اگر وہ واپس آ گیا خان کے ساتھ تو 80% عوام ہے۔ تو ابھی معاملات، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات بڑے اہم معاملات چل رہے ہیں، وہ ایک پورا اس پہ الگ ویلاگ ہونا چاہیے،
لیکن میرا خیال میں وہ ہماری اب لوکل خبریں زیادہ ہیں تو اس پہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن ان معاملات سے پاکستان کے معاملات جڑے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں، وہاں پہ بالکل سیم واردات ہو رہی ہے، ایک ایک چیز. وجہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ میں اور پاکستان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، معاملات کی وجہ یہ کہ آرکیٹیکٹ پیچھے ایک ہی ہیں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے وہی لوگ، انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کی مینٹیلٹی ایک جیسی ہوتی ہے. وہ وہاں پہ بھی وہی سوچ رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی وہی سوچ رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، اور نتیجہ دونوں طرف ایک ہی نکلنا ہے، کیونکہ عوام ایک طرف کھڑی ہے. آپ دیکھیے گا ہوگا دونوں طرف ایک ہی کہ عوام نے انہیں 2/3 اکثریت اسرا خان کو دے دی، 2/3 اکثریت. اب یہاں تو عدالتیں مینج ہیں، آپ کو قاضی فائز صاحب موجود ہیں، اس لیے مسائل ہیں. اگر صحیح ایک جج ہو جس طرح محسن اختر کیانی ہے، دیکھیں انہوں نے ایک جج ٹھیک تھا، بابر ستار صاحب ایک جج ٹھیک تھے، معاملات کتنے بہتر ہوئے. تو اگر یہ ججز صرف ٹھیک ہو جائے عدلیہ میں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ پھر آگے کور نہیں ملتا، پھر آپ کو کھل کے سامنے آنا پڑتا ہے، ایمرجنسی اور مارشل لاء لگانا پڑتا ہے، جس کی یہ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں. بہرحال اگلی انشاءاللہ انٹرویو میں مزید تفصیل سے کچھ اور باتیں کریں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.